مسلمانوں اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ محترم حاضرین، دنیا کے کیا حالات ہیں، اور خصوصاً وطن عزیز ہندوستان کے جو حالات ہیں، ہر گہری نظر رکھنے والا اور اسی طرح سے حالات سے واقف انسان اس بات کو جانتا ہے کہ کس طرح کے حالات بن رہے ہیں، کس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا ماضی کیا تھا، مسلمانوں کا حال کیا ہے، اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، دین اسلام ہر میدان میں، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حالات سے مقابلہ کرنا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے مستقبل اپنا خود اپنے آپ سے بنایا۔ کسی کے بنانے، کسی سے سنوارنے سے، کسی کے بگاڑنے سے نہ یہ امت بننے والی ہے نہ بگڑنے والی ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت کہ اس امت کو امت محمدیہ کہا گیا۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس امت پر احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو محترم حاضرین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہر قدم پر، ہر معاملے میں، ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ امت مسلمہ بگڑتی ہے تو اپنے اعمال سے، سنورتی ہے تو اپنے اعمال سے۔ کسی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جرأت نہیں رکھی کہ وہ امت مسلمہ کے حال یا امت مسلمہ کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ یہ امت خود اپنے آپ کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں کئی مقامات پر بتائی ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے جو حالات بگڑتے ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کی سزا تم کو ملتی ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر حالات سنور سکتے ہیں، اور تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر حالات بگڑ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کے وطن عزیز میں جو حالات ہیں، جو حالات بنائے جا رہے ہیں، اس میں ہم دیکھیں کچھ ہماری بھی خابیاں ہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں، کچھ ہمارے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے، ذلت و رسوائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج امت مسلمہ کے سلسلے میں کوئی بھی آتا ہے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلے لگاتا ہے، فیصلے سناتا ہے، قانون بناتا ہے، یہ خود مسلمانوں کی اپنی کمی اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ محترم حاضرین، کچھ اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جو آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہے، ہم یہ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے۔ اس بات کا اقرار ہم میں سے ہر ایک کو ہے، نہ اقرار بلکہ آپ اگر اقرار نہ کریں، آپ نہ مانیں، تو پھر رپورٹیں آپ کو مل جائیں گی۔ کئی لوگوں نے کئی طرح کی رپورٹیں پیش کی ہیں کہ آج مسلمانوں کی تعلیمی لیاقت، تعلیمی صلاحیت کتنی ہے، کس قدر وہ آگے ہیں، کس قدر وہ پیچھے ہیں۔ رپورٹیں تو ہمیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ آج مسلمانوں کا جو تعلیمی معیار ہے، تعلیمی جو شرح ہے، جو فیصد پرسنٹیج ہے، وہ دلت اور اسی طرح سے SC/ST جو جسے کہا جاتا ہے، آج مسلمان ان سے بھی تعلیم میں پیچھے ہیں۔ تو یہ آج ہماری کمزوری ہے، یہ آج ہماری کوتاہی ہے۔ کتنے ہیں مسلمانوں میں جو ان پڑھ ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا،
میں کچھ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو یہ بات لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سختی محسوس ہو، ہماری کیا کمزوری ہے، کیا بنیاد ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں کہ آج امت مسلمہ اس حالت پر پہنچ چکی۔ تو آج ہماری سب سے بڑی کمی کوتاہی یہ ہے کہ آج ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے، اتنے زیادہ پیچھے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے جو بزرگ ہیں یا جو نوجوان ہیں ان سے اگر سوال کر لیں کہ آپ نے کہاں تک پڑھائی کی، تو خود جواب ملے گا کہ کسی نے تیسری تک، کسی نے چوتھی تک، یا کسی نے زیادہ پڑھائی کر لی تو 7ویں تک، اس سے زیادہ کسی نے پڑھائی کر لی تو SSC 10ویں تک کسی نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آج کے نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو آج نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا، یا اسی طرح سے ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ آج ہمیں پڑھ لکھ کر نوکریاں کرنی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں بزنس کرنا ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، 10ویں جماعت تک بڑی مشکل سے ڈھکیل کر زبردستی ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ 10ویں جماعت انہوں نے پڑھ لی، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، اب اس کے بعد پڑھنا نہیں ہے، بس یہیں تک ہمیں پڑھنا ہے۔ گویا کہ ایک ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، لازم کیا گیا کہ اتنا تو تمہیں پڑھنا ہے، بس وہاں تک پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد چھوڑ ڈراپ آؤٹ کیا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی انٹر کر رہا ہے، کوئی آگے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو تقریباً نوجوان بس اس مقصد کی خاطر کہ انجوائے کرنا ہے، کچھ حالات سے یا اسی طرح سے عمر سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے، اپنی جوانی میں کچھ مزے کرنے ہیں، اس مقصد کے ساتھ کچھ اعلیٰ تعلیم کو حاصل کیا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے کچھ ہوتے ہیں کہ وہاں تک انٹر کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، بس اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب اس کے بعد نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں جو اور آگے پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مواقع عطا فرمائے ہیں، وہ آگے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت کم فیصد، بہت کم شرح ہے، پرسنٹیج اتنا کم ہے کہ غیروں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بہت کم ہیں، چنندہ ہیں۔ اور ایک دوسری بات، دوسرا سبب میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اتنی زیادہ تعلیم کہ معاشرے کے اندر ان کا نام ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ کسی پوسٹ پر ہیں، وہ اپنی بات چلا سکتے ہیں، وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، وہ اس قابل ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا لکھایا، بہت ان کے پیچھے محنت کی، بہت زیادہ ان کو تعلیم دلائی، اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ لیکن ایک سبب وہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ صرف اسی تعلیم پر ان کا رخ رہا، تعلیمی میدان میں بس وہ اسی طرف آگے بڑھتے گئے، اور ایک جو دوسرا میدان ہے دینی تعلیم، دینداری، وہ اس سے بالکل ناواقف ہے، اس سے بالکل ناواقف ہیں۔ وہ اپنی بات رکھنے کے قابل تو ہیں، لیکن کیا بات رکھی جائے وہ نہیں جانتے، کیونکہ دینداری ان کے اندر نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے ان کو نہیں معلوم کہ ملت کے، امت مسلمہ کے کیا مسائل ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اگر جانتے بھی ہیں تو ان کی سوچ یہ ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کوئی فرق تھوڑی بات ہے، کوئی کرنے کی تھوڑی بات ہے، کوئی فکر کی تھوڑی بات ہے۔ معاملہ یہاں پر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم کے نام پر دین سے پوری طرح سے بیزار ہو چکے، دینداری پوری ختم ہو چکی ہے، اور اگر دین کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی بات ہے، یہ پرانی بات ہے، دین بیزاری کا نام اس کو دے دیا جا رہا ہے، دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دینداری سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حاضرین، آج ایسے بھی نوجوان ہیں، تعلیم حاصل انہوں نے کی، لیکن ان کی تعلیم نے ان کی امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ان کی تعلیم نے ان کی ملت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ان کی تعلیم نے ان کے مذہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو ایسے بھی یہ سبب بھی ہے آج ہماری حالت، اور جس طرح سے آج مسلمانوں کی حالت بنائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے مستقبل کے سلسلے میں جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ دین سے بہت دور ہیں، دین سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو تعلیم تو دلائی، ان کے پیچھے محنت کی، لیکن صرف
دنیاوی تعلیم کی حد تک ان کو محدود کر کے رکھا، دینی تعلیم سے ان کو واقف نہیں کرایا، دینداری کے بارے میں ان کو نہیں سمجھایا، اللہ رسول کی باتیں ان کو نہیں سکھائی، دین کی بنیادی باتیں ان کو نہیں معلوم ہے، پاکی طہارت کس طرح سے حاصل کیا جائے، نماز کس طرح پڑھی جائے، اللہ کے رسول کے بارے میں وہ نہیں جانتے، اور اسی طرح سے دین کے بنیادی عقائد سے وہ ناواقف۔ تو آج یہ ایک اہم سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اس قدر پیچھے ہیں، اور جو چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر یا ان ایوانوں میں بات رکھنے والا، اپنی ملت کی فکر کرنے والا کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ جو چاہے سازشیں کرے، جس طرح کی چاہے سازشیں کرے۔ ایک تیسری وجہ، ایک تیسرا سبب میں آپ کو بتاؤں، ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو عمریں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے قانون رکھا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، اور کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، معمر انسان جن کو اللہ نے بہت زیادہ عمر عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جو معصوم بچے ہیں ان پر شفقت کی جائے، ان کے ساتھ رحم دلی ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جو بزرگ ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، اور بزرگوں پر یہ ذمہ داری اسلام ڈالتا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ تجربے انہوں نے حاصل کیے، زندگی کی بہت ساری دہائیاں بہاریں انہوں نے گزاری ہیں، تجربے کار ہیں، دنیا کے حالات سے واقف ہیں، تو ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنی آئندہ کی نسلوں کی فکر کریں، اپنی آئندہ کی نسلوں کی وہ فکر کریں، اپنی آئندہ کے مستقبل کی وہ فکر کریں، اپنے نوجوانوں کی وہ فکر کریں، اپنے معصوم بچوں کی وہ فکر کریں، اور آگے آنے والے حالات سے ان کو واقف کرائیں، اور اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتایا جائے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، اور اسی طرح سے نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے کہ ان حالات میں تمہیں کیسے مقابلہ کرنا، کیسے تمہیں ان حالات میں آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہر طرح کے حالات سے گزر کر وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دین اسلام نے، شریعت نے انسانوں کو عمروں کے اعتبار سے اللہ نے جوڑ کر رکھا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر یہ تعلق ختم ہو گیا، آج ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر یہ تعلق ختم ہو گیا۔ جو معمر انسان ہیں، بزرگ ہیں، ان کی ہم حالت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جس کی سننے والے ہیں، کتنے ایسے بزرگ افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح فرمائے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ جو اپنی امت کی فکر کرنے کے بجائے، اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے بجائے، اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپس میں الجھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپس میں بحث و تکرار میں مبتلا ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے بزرگوں کی حالت ہے۔ ساروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سارے لوگوں پر الزام نہیں ہے، لیکن کچھ ہیں معاشرے کے اندر اللہ نے جن کو مقام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کی اصلاح کر سکتے، اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن انہیں اپنے آپسی جھگڑوں سے، آپسی معاملات ہی سے فرصت نہیں۔ یہاں یہ حالت ہے، تو وہاں دوسری طرف ہم دیکھیں نوجوانوں کا اپنے بزرگوں کے سلسلے میں جو تعلق ہونا چاہیے، جو احترام ہونا چاہیے، ان کا جو اکرام کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ان کی جو عزت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، وہ اطاعت و فرمانبرداری ختم ہو چکی۔ باضابطہ طور پر معاشرے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، خود اپنے باپ کی نہیں سنتے تو کسی اور کی کیا سنیں۔ آج یہ حالت مسلمانوں کی ہو چکی۔ آج ہمارے نوجوان، جبکہ نوجوانوں کو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، اپنے جو بزرگ افراد ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں، وقت نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، تجربے کی باتیں ان سے حاصل کریں۔ بہت ساری بہاریں انہوں نے
زندگی کی دیکھی ہے، کئی طرح کے حالات سے گزر کر وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کے ساتھ تجربے کی باتیں حاصل کریں، اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھیں، ان سے پوچھیں کہ ان مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے، آپ کا تجربہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آج نوجوان اس بات سے قاصر ہیں، آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے جائیں گے تو شرمندگی ہوگی، کسی کے سامنے جائیں گے تو چھوٹے ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو چھوٹا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوٹا رکھا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، آپ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ان کے پاس جائیں، وقت نکالیں، ان سے بات کریں، اور ان مسائل سے کس طرح سے جو ہے مقابلہ کیا جائے ان سے تجربے کی باتیں حاصل کریں۔ یہ تعلق ختم ہو گیا، یہ تعلق ختم ہو گیا جس کی بنیاد پر آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ ایک اور آخری بات جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، تعلیمی اعتبار سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، دینی اعتبار سے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ خیر امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت اللہ نے ہم کو قرار دیا، خیر امت کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن یہ خیر امت کا جو لقب اللہ نے عطا فرمایا، یہ جو اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، وہیں پر اللہ نے کچھ ذمہ داری بھی ہم پر ڈالی، کچھ ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بس اپنی ضروریات، میں ہوں میرا گھر ہے، میں ہوں میرا خاندان ہے، بس میں میری زندگی گزار لوں، اس کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں کے لیے پیدا کیا، تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ فریضہ اللہ نے تم پر عائد کیا ہے۔ اگر اس فریضے کو انجام دے رہے ہو تو خیر امت کے لقب کا حق ادا کر رہے ہو، اور اگر اس ذمہ داری سے اگر فرار اختیار کر رہے ہو، اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہو، تو پھر خیر امت کے لقب کے تم حقدار بھی نہیں۔ خیر امت کا لقب جو اللہ نے عطا فرمایا، اتنا بڑا جو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت، ساری امتوں میں سب سے اچھی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرار دیا، وہ اس ذمہ داری کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ۔ تو یہ ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور بھلائی میں مفسرین کہتے ہیں کہ بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی جو ہے، خیر کے کاموں میں سب سے بڑا جو خیر ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا خیر، یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنا، برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ شرک ہے، اور لوگوں کو شرک سے روکنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو حاضرین، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، مسلمانوں کی تاریخ، اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک مسلمان دنیا کو دینے والے رہے، اللہ نے ان کو مقام عطا کیا، اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کیا، دنیا نے ان کو سلام کیا۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک مسلمان دینے والے رہے، کتنی ایسے قومیں تھیں، کتنے ایسے ملک تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے پاس بلایا، ان کا استقبال کیا، کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہم پر حکومت کرو، ہم تمہارے تحت امن و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور آج حالت اس کے بالکل برخلاف۔ کیوں؟ آج امت مسلمہ دینے والی نہیں رہی، آج لوگوں سے لینے والی ہے، مانگنے والی ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت، ذلت و رسوائی مسلمانوں کی ہر میدان میں ہو رہی ہے۔ تو حاضرین، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی، کسی خاص طبقے کی یہ ذمہ داری نہیں، فلاں عالم صاحب ہیں وہ کر لیں گے،
فلاں یہ ہے وہ کر لیں گے بس ان کی ذمہ داری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خیر امت ساری امت کی یہ ذمہ داری ہے. اپنے اپنے میدان, اپنے اپنے لیول کے حساب سے, اپنے اپنے معیار کے حساب سے. آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جائیں کسی کے سامنے جا کر فتوے بازی کر دیں, مسائل حلال و حرام کے فتوے آپ بتائیں, اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے, نکاح کے, طلاق کے مسائل یہ بتانا نہیں, لیکن دین کی جو بنیادی تعلیمات, عقیدہ توحید کا جو پیغام ہے, شرک سے جو لوگوں کو روکنا ہے, یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری, ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. اور اس طرح سے ہم دیکھیں دنیا کے جو حالات ہیں, خصوصاً وطن عزیز میں جو سازشیں چل رہی ہیں تعلیم میں پیچھے ہونے کی بنیاد پر, یا اسی طرح سے اپنی اپنی زندگی گزار لینے کی بنیاد پر, آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کی جا رہی ہیں, کیسے کیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں, ہم میں سے کتنوں کو معلوم, اور کتنے ہم میں سے جو اس سے واقف بھی نہیں, معلوم بھی نہیں کہ کیا قانون بن رہا ہے, کیا بل پاس ہو رہا ہے, اور کیا حالات بنائے جا رہے ہیں, کیا سازشیں ہو رہی ہیں, معلوم بھی نہیں. اتنے واقف ناواقف, اتنے ناواقف ہیں, بس اپنی زندگی میں مگن ہیں, بس اپنی زندگی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, اپنی خوشیاں, اپنی عیدیں, اپنی شادی, اپنی بیاہ, بس اسی میں انسان زندگی گزار, معلوم بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا سازشیں کی جا رہی ہیں, کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں, کیا مستقبل کے سلسلے میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں, معلوم تک نہیں. یاد رکھیں, یاد رکھیں کہ اگر یہی حالت رہی, اگر یہی حالت رہی تو پھر آئندہ کی ہماری جو نسلیں ہوں گی ان نسلوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے, بڑی پریشانی کی بات ہے. یاد رکھیں اگر یہی حالت آگے چلتی رہی تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا, اپنے مذہب کو اسلام بتانا, یہ بھی آئندہ کی نسلوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو محترم حاضرین, ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے. خصوصاً میں یہ بات کہوں گا کہ جو تعلیم یافتہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ جو حضرات ہیں وہ اپنی امت کی فکر کریں, اپنی امت کی فکر کریں, وہ بتائیں کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, کیا ہمیں ان حالات میں کرنا ہے. اور بات جب فکر کی آتی ہے تو بس کچھ چیزوں پر آ کر محیط ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, دینی مسئلہ ہے یا اسی طرح سے کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے, علماء کیا کر رہے ہیں, علماء کیا کر رہے ہیں, کن کن مسائل میں علماء رہنمائی کرتے رہیں گے. قانون کی بات آئے تو کیا علماء اس کی رہنمائی کریں گے. کوئی طبی مسئلہ, کوئی بیماری کا مسئلہ ہو, کیا اس میں بھی علماء رہنمائی کریں گے. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو جو الگ الگ میدان ہیں, کیا سارے میدانوں کی ذمہ داری صرف علماء کی کہ بس وہی اپنی قوم کی رہنمائی کریں. یقیناً علماء کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے علماء کی جماعت ہے جو ہر میدان میں, ہر مرحلے میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, حالات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے. لیکن بات یاد رکھیں, یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, جو قانون دان ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے, وہ قوانین سے واقف ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ان قوانین کا رد کیسے کیا جائے گا, ان کو معلوم ہے کہ حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا. وہ آگے بڑھے, اپنی جماعت بنائے, اپنے ٹیم بنائے, اور اس طرح سے حالات کا مقابلہ کرے. ان ملت کی فکر کی ذمہ داری ان پر بھی بنتی ہے. اور اسی طرح سے ہر وہ میدان میں جہاں مسائل پیش آ رہے ہیں, اس میدان کے تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ملت کی فکر کریں, مسلمانوں کی جماعت کی فکر کریں, اور فکر کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اس میدان میں اپنا مظاہرہ پیش کریں, اور اسی طرح سے حالات سے کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے مسلمانوں کی رہنمائی کریں. اور خصوصی طور پر میں بزرگوں کے سلسلے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں وہ خود آپس میں مل جل کر ان مسائل سے کس طرح سے الجھا جائے, اور اسی طرح سے کس طرح سے ان معاملات کا مقابلہ کیا جائے, حالات کو کس طرح سے سنوارا جائے, سدھارا جائے, یہ ذمہ داری بنتی ہے.
याद रखें ये जिम्मेदारी बनती है। आपका तजर्बा इस काबिल है, अल्लाह ने आप पर ये जिम्मेदारी डाली है कि आप अपने नौजवानों की रहनुमाई करें। आप ये देखें कि मसाइल को किस तरह से सुधारा जा सकता है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आलिया तालीम याफ्ता है उनको जमा किया जाए, और इस तरह से जो जिस तरह के फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, महारत हासिल कर चुके हैं, ऐसे लोगों को जमा करना और इसी तरह से मुसलमानों में बेदारी पैदा करना और इसी तरह से मुसलमानों को आने वाले हालात से वाकिफ़ कराना, ये हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है। एक आला तालीम के सिलसिले में जब बात आती है तो फिर एक मसला जो ये आता है कि कितने हम में ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि फलां हैं यतीम हैं, इस वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, फलां है मिस्कीन है गरीब है, इस वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। 10वीं तक उन्होंने SSC का इम्तिहान उन्होंने दे दिया, आप नौकरी करने लगे, काम पर चढ़ गए, इस तरह की बात है। हाज़रीन याद रखें, जिस तरह से एक बाप होता है वो अपनी औलाद को आला तालीम दिलाता है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के वो अफराद जो इस काबिल हैं, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दे रखा है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी औलाद के साथ साथ अपनी मिल्लत की औलाद की को फिक्र करें। वो बच्चे जो यतीम हो चुके हैं या वो बच्चे जिनके माँ बाप कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे हालात से वो गुजर रहे हैं कि 3 वक्त का खाना अपनी औलाद को खिलाना ये खुद उन पर मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे लोगों की मदद करना, उन बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उठाना, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी डाली है कि जिनको अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है। और ये बात याद रखें, माल और दौलत की बात आती है तो कहा जाता है कि मुसलमान बहुत गरीब हैं, नहीं, बात ऐसी नहीं है। हमारी आंखें गवाह हैं, हमने देखा है, आप इकरार करेंगे इस बात का कि अगर मुसलमानों की मालदारी देखना हो तो फिर आप शादी ब्याह के मौके पर देखें, शादी ब्याह के मौके पर देख लें कि मुसलमान कितने गरीब हैं। एक आदमी 10-10, 12-12, 15-15 लाख की शादियां कर रहा है, ये आम लोगों की बात है। आगे और अगर हम बढ़ते हैं तो माशरे के अंदर ऐसे भी लोग हमें मिल जाएंगे, 2 करोड़ की शादी किसी ने की, 5 करोड़ की शादी किसी ने की, 7 करोड़ 10 करोड़ की शादी किसी ने की। क्या ये लोग गरीब हैं? क्या ये गरीब हैं? अल्लाह अकबर। यही 10 करोड़, यही 7 करोड़ अगर मिल्लत की फिक्र में, मिल्लत के वो मासूम बच्चे जो तालीम से महरूम हैं, अगर उनकी तालीम पर लगाया जाता तो फिर याद रखें आज हालात ऐसे नहीं होते। आज अगर बात आती है तो कहा जाता है कि गुर्बत की जिंदगी गुजार, लेकिन बात अगर पैसे को उड़ाने की आए तो फिर वहाँ सारी गरीबी खत्म हो जाती है और फिर वहाँ बेधड़क पैसा लुटाया जाता है। आज ज़रूरत इस बात की कि हम समझें कि पैसे को कहाँ लगाने की ज़रूरत है, अपनी मिल्लत की फिक्र करना ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है, और खुसूसन हालात से वाकिफ़ करना। और जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो तालीम से बहरावर नहीं हैं, जो तालीम से महरूम हैं, उन्हें बताएं कि इन हालात में क्या करना, कैसे करना है। कुछ क़वानीन हैं जो क़वानीन हैं उसके सिलसिले में रहनुमाई की जाती है कि ये काम करने, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जो अनपढ़ हैं, जो तालीम से महरूम हैं, आप उनको बताएं कि ये काम कीजिए, ऐसा कीजिए, ये फॉर्म फिल कीजिए। अफसोस होता है इस बात पर, अफसोस होता है इस बात पर कि आप अगर कोई अपनी कानूनी कार्रवाई करने चले जाएं या इसी तरह से मामूली से आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने कहीं पर चले जाएं, कोई एक मुसलमान माहिर बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो फटाफट आपका काम करके दे। कितने अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात है। डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई एक काबिल बंदा आपकी नज़र में नहीं है, कोई एक काबिल बंदा आपकी नज़र में नहीं है, तो बात याद रखें, काबिल बने, काबिल बनाएं और इस तरह से अपनी मिल्लत की फ़िक्र करें। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझ कहने वालों, आप तमाम सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल